یہ ویڈیوز اپنے بچوں کو دکھائیں تاکہ ان کو ہمارے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل ہوں۔ واقعہ معراج النبی علیہ السلام مکمل تفصیل۔ نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن غم کا سال کہا جاتا ہے کیونکہ آپ علیہ السلام کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ آپ کے چچا اور سب سے بڑے حمایتی حضرت ابو طالب بھی وفات پا گئے۔ طائف کے سفر میں سرداروں نے آپ کو سخت اذیت دی، پتھر مارے گئے حتیٰ کہ آپ علیہ السلام لہولہان ہو گئے۔ ایسے کٹھن حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تسلی دی اور اپنے قدرت کے عجائبات دکھانے کے لیے سفر معراج عطا فرمایا۔ ایک رات آپ علیہ السلام کعبہ کے پاس حجر اسود کے قریب آرام فرما تھے۔ فرشتہ جبرائیل تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک کو شک کیا، دل کو زمزم سے دھویا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو براق سفید رنگ کی جنتی سواری گدھے سے چھوٹی اور خچر سے بڑی پر سوار کروایا گیا۔ براق کے قدم اتنے لمبے تھے کہ جہاں تک نگاہ جاتی وہاں تک پہنچ جاتا۔ نبی علیہ السلام کو مختلف مقامات دکھائے گئے، مثلا مدینہ مدین اور طور سینا۔ راستے میں آپ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو عذاب میں دیکھا اور کچھ کو انعامات میں، تاکہ امت کے لیے عبرت ہو۔ آپ علیہ السلام بیت المقدس پہنچے اور تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ علیہ السلام سب انبیاء کے سردار اور امام ہیں۔ بیت المقدس سے آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پہلا آسمان، حضرت آدم سے ملاقات، جنہوں نے اپنے نیک اولاد کو خوش آمدید کہا اور گناہگار اولاد پر غم کیا۔ دوسرا آسمان، حضرت عیسیٰ اور حضرت سے ملاقات۔ تیسرا آسمان، حضرت یوسف سے ملاقات، جنہیں نصف دنیا کی خوبصورتی تھی۔ چوتھا آسمان، حضرت ادریس سے ملاقات، جنہیں رفنائے مونا الا بلند مقام عطا ہوا۔ پانچواں آسمان، حضرت ہارون سے ملاقات۔ چھٹا آسمان، حضرت موسیٰ سے ملاقات۔ موسیٰ نے آپ علیہ السلام کا استقبال کیا، لیکن جب بعد میں نماز کی تخفیف کا معاملہ ہوا تو سب سے زیادہ انہی نے مشورہ دیا۔ ساتواں آسمان، حضرت ابراہیم سے ملاقات، جو بیت المعمور کے پاس ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، پھر ان کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آتی۔ پھر آپ علیہ السلام کو سدرہ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں جبرائیل بھی آگے نہ جا سکے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنی قربت عطا کی۔ وہ مقام ایسا تھا جہاں الفاظ و عقل کی رسائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے 50 نمازیں فرض کیں۔ واپسی پر حضرت موسیٰ نے فرمایا، اب کی امت یہ بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، اپنے رب سے تخفیف کی دعا کیجیے۔ نبی علیہ السلام بار بار واپس گئے اور کمی کرواتے رہے۔ آخر میں نمازیں 5 رہ گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ 5 ہیں مگر اجر 50 کا ملے گا۔ آپ علیہ السلام کو جنت کے نظارے دکھائے گئے، نہریں، محلات، خوشبوئی نعمتیں۔ آپ علیہ السلام نے دوزخ کے مناظر بھی دیکھے، زانی، سود خور، چغل خور اور جھوٹے لوگوں کو عذاب میں دیکھا۔ نبی علیہ السلام واپس مکہ آئے۔ صبح جب یہ خبر سنائی تو کفار نے مذاق بنایا، لیکن حضرت ابو بکر نے فوراً کہا، اگر یہ محمد علیہ السلام نے کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ اسی وجہ سے انہیں صدیق کا لقب ملا۔ قریش نے آزمائش کے طور پر بیت المقدس کے مناظر پوچھے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کے سامنے بیت المقدس کو ظاہر کر دیا اور آپ علیہ السلام نے ایک ایک چیز بتا دی۔ اخلاقی اسباق، ایک، نماز سب سے عظیم عبادت ہے، یہ براہ راست اللہ کے دربار میں دی گئی۔ دوز، غم کے بعد رحمت، اللہ نے اپنے نبی کو سب سے بڑی تسلی عطا کی۔ تین، ایمان بالغیب، معراج ایک معجزہ ہے، عقل سے نہیں بلکہ ایمان سے سمجھا جاتا ہے۔ 4، نبی علیہ السلام کی عظمت، تمام انبیاء کی امامت، اللہ سے قرب اور امت کے لیے تحفہ۔ 5، جنت و دوزخ کی حقیقت، یہ سب کچھ برحق ہے اور نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک کریں اور ہمارے چینل کو فالو کریں۔